جی ویلکم بیک ان باخبر سویرا. ہو یہ رہا ہے افغانستان میں کہ دہشت گردی کے خلاف جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنگ تھی 9/11 کے بعد تو پاکستان اس کا حصہ بنا. اس کے بعد پاکستان نے لازوال قربانیاں دی. 70,000 جانوں کی ہم نے قربانی دی. اس کے علاوہ تقریباً 140 ارب ڈالر کا ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا. اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کس طرح سے دہشت گردی سے از خود متاثر رہے. لیکن پاکستان سے مطالبہ کیا جاتا رہا کیا؟ ڈو مور ہمیشہ کی طرح. اس بار بھی پاکستان کی جو سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں ان کو ایکنالج نہیں کیا جا رہا, لیکن پاکستان پھر بھی ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے. اچھا, اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی کسی بھی طرح سے جو قربانیاں ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سازگار حالات کا قیام ہو یا لوگوں کی مدد کا معاملہ, پاکستان نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا اور کر رہا ہے. ایسے وقت میں جب کابل ایئرپورٹ پر افراتفری کا عالم ہے, 7 دن کے دوران مختلف واقعات میں 20 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, ان حالات میں بھی پاکستان انخلا کے عمل میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کے راستے افغانستان سے غیر ملکی شہریوں کا سب سے بڑا انخلا جاری ہے. آپ سوچئے کہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ جو لوگ کابل سے رخصت ہو رہے ہیں تو کیا وہ براہ راست جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ براہ راست نہیں جا رہے, وہ پاکستان کے راستے جا رہے ہیں. اور اس سارے معاملے میں ایئر کوریڈور سے لے کر اپنے ایئرپورٹ فراہم کرنے سے لے کے پاکستان اس معاملے پر فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. وزیر شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. شاہ صاحب ویری گڈ مارننگ سر, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر یہ بتائیے گا کہ یہ چیزیں اتنی ہائی لائٹ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بہت بڑا کام ہے اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کرنا, جبکہ پوری دنیا کا ہمیشہ ہم سے مطالبہ رہا ہے ڈو مور, اور جو ہم کرتے رہے ان پر کوئی کان نہیں دھرتا, کسی کے کانوں پر جوں نہیں رنگتی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کل اور یعنی کہ اتوار کے روز اور ہفتے کے روز میری بہت سے یورپین وزرائے خارجہ سے گفتگو ہوئی ہے, اور بہت سے ایسے ممالک کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے جو اس وقت وہاں ایویکویشن میں فوکس ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں انخلا ہو. ان کے سفارتکاروں کا اور ان کے ساتھ جو منسلک رہے ہیں لوگ, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ملک نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. جس طرح پاکستان نے لوگوں کو ویزے جاری کیے, اپنی ایمبیسی اویلیبل رکھی, اپنے سفارتکار وہاں مہیا تھے, لوگوں کو جس طرح لائے اپنے کیمپس کے اندر, ان کو سہولتیں مہیا کی, ان کو وہاں ایک لوکل ارینجمنٹ کے ساتھ خیریت سے ایئرپورٹ منتقل کیا اور وہاں سے ان کی روانگی ممکن بنائی. اب یہ آسان نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پر کتنا دباؤ ہے. آپ نے دیکھا کہ وہاں اسٹیمپیڈ بھی ہوا, 7 لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے, جو بے گناہ لوگ. مشکلات ہیں, ان مشکلات کے باوجود پاکستان وہاں بیٹھ کر اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور جو ورلڈ بینک کا عملہ ہے, IMF کے لوگ ہیں, ان سب کے خلاف میں پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے, شاہ صاحب انٹرنیشنل اس میں ذرا سی آرگنائزیشن, میں چاہوں گا, میڈیا کے لوگ ہیں, یہ جی سب ہم نے کیا ہے. ہم یہ دیکھیے, ہم دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے, بالکل ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں, ہم انسانی بنیادوں پر کر رہے ہیں, اور کوئی اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے, ہمارا ضمیر مطمئن ہے, ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے, اور اس کو انشاءاللہ افغانستان کی عوام جو ہے اس کو اکنالج کریں گے, اور دنیا اور میڈیا بھی اب اس کو اکنالج کر رہا ہے. کرنا چاہیے. جی اچھا شاہ صاحب, ایک تو چیز یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن, دوسرا یہ ہم سن رہے ہیں اور بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ قومی ایئر لائن اس معاملے پر ایکٹیو ہے, یعنی کہ وہاں سے فلائٹس کے ذریعے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, تو دوسری ایئر لائنز وہاں پر جا نہیں پا رہی یا رسک نہیں لینا چاہ رہی, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے, ایئرپورٹ میں اس وقت اس پر بے پناہ دباؤ ہے. دیکھیے, فلائٹس کا آنا, فلائٹس کا جانا, اس کی بھی جو لمیٹیشن ہے نا, جب یکدم ہزاروں لوگ کنورج کر جائیں گے اور وہاں سے 1,00,000 انخلا جائیں گے, تو دباؤ اور پریشر آئے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کو ایک آرڈرلی کرنے کی ضرورت ہے, اس میں نظم و ضبط پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں لوگوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے, اور جو ایئرپورٹ کو مینج کر رہے ہیں انہیں بھی اپنی سہولتوں کو
بہتر کرنا چاہیے. اب Obviously. دیکھیے ہم یہ بہت اپنی ضروری ہے. فلائٹ بھیجنے کو تیار ہیں, لیکن وہاں لینڈنگ کی اجازت, وہاں سے ٹیک آف کی اجازت وہ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے. ہمیں بھی وہاں سے پرمیشن چاہیے نا, ہمیں اجازت چاہیے. اجازت ملے گی تو ہم جہاز اچھا شاہ بھیج صاحب، سکیں گے. ایک چیز، ایک ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے اس پہ، ذرا روشنی ڈالیے گا کہ پہلے یہ جو کابل کا ہوائی اڈہ تھا تو یہ کابل میں، لیکن اس کو ورچولی مانیٹر کیا جاتا تھا قطر سے. امریکہ کے پاس یہ سارا انتظام تھا کہ وہاں سے جناب پرمیشن دی جاتی تھی، کنٹرول ٹاور وہاں پر تھا. تو اب اس وقت سچویشن کیا ہے؟ کیا وہیں سے افغانستان سے یہ چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں؟ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ دیکھیے اس وقت یہ جو ایئرپورٹ کا کنٹرول ہے تو انہی کے پاس ہے نا. ایئرپورٹ کا کنٹرول تو انہی کے پاس ہے. ایئرپورٹ کی اندرونی سیکیورٹی بھی تو انہی کے پاس ہے, آج بھی انہی کے پاس ہے. ہم نے اگر جہاز لینڈ کرنا ہے اور وہاں سے ٹیک آف کرنا ہے تو ہمیں ان کی مدد درکار ہوگی. بالکل ہم تو اپنا رول پلے کر رہے ہیں, ہمیں اوروں کا تعاون چاہیے. بالکل. اگر لوگوں کو ہم نے ایئرپورٹ تک پہنچانا ہے, ہمیں وہاں مقامی انتظامیہ کا تعاون چاہیے ٹھیک ہے. جو آؤٹر سیکیورٹی کے چارج ہیں. اگر ہم نے لوگوں کا انخلاء کرنا ہے تو ہمیں وہ حکام جو ایئرپورٹ کو مینج کر رہے ہیں ان کا تعاون چاہیے. ہم تو ایک خیر خواہی کے جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے جو کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. اپنی لمیٹیشنز کے باوجود ہم آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، اب ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ جو افغانستان کی صورتحال رہی ہے طالبان کے ٹیک اوور کے بعد اور جو حکومت سازی کا جو مرحلہ ابھی تک جاری و ساری ہے، پاکستان آبویسلی کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے کیونکہ افغانستان کی امن و استحکام میں ہی پاکستان کا امن وابستہ ہے. تو اب تک کی جو پروگریس ہے آپ کے لیے اطمینان بخش ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ مزید کچھ ہونا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سچویشن کبھی آسان نہیں تھی. ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, ایک کمپلیکس سچویشن ہے. اس سچویشن کے اندر رہتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیش رفت ہو, ایک ایسا انکلوسیو ارینجمنٹ سامنے آ جائے جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے, جس سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی افغانستان کے نظام کو سپورٹ حاصل ہو جائے اور اس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. ہم تو اپنی طرف سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لا تعلق نہ ہوں, افغانستان کی عوام کی ضروریات سے لا تعلق نہ ہوں. اور ہم جو وہاں حکام ہیں اس وقت کنٹرول میں ہیں ان سے بھی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کی میسیجنگ مثبت ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی تک اشارے مل رہے ہیں تاکہ آپ پر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو. جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ امن کی بات کر رہے ہیں, جب وہ دیکھیں گے انتقامی کارروائیاں نہیں ہو رہی, جب وہ دیکھیں گے بچیوں نے اسکول جانا شروع کر دیا ہے, جب وہ دیکھیں گے کہ اقلیتیں ہیں جو اور ہیں ان کی جان و مال محفوظ ہے, تو اس سے ان کی ساکھ میں اضافہ ہوگا, لوگوں پر ان پر بہتر اعتماد کر سکیں گے. ایک انکلوسیو گورنمنٹ بن جاتی ہے تو اس سے بھی بہتری آئے گی, یقیناً بہتری آئے گی, کیونکہ ملٹی ایتھنک ملک ہے افغانستان. تو جتنی اقوام ہیں وہ شامل ہو جائیں گی ایک انٹرم ارینجمنٹ میں, ایک سیٹ اپ میں, تو اس سے آسانی پیدا ہوگی. عوام میں جو بے چینی ہے وہ بے چینی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب.